اپنی مرضی سے نہیں آیا، یہ کہنے کی وجہ سے آیا۔ اور ویسے تمہارا بھی گھر سے نکلنا بنتا ہے، یہ سب تمہارے دماغ کے خناس ہے اور کچھ نہیں۔ پہلے کون سا حق دیا تھا مجھے جو کھو چکا ہوں؟ سومیہ ثنایا سے کہتی ہے کہ جس طرح سے تم نے فبیحہ اور ارحم دونوں کو اکیلا چھوڑا ہوا ہے، اس طرح سے تم اپنی جگہ اس کو دے رہی ہو، تو وہ کس طرح سے لوٹ کر تمہارے پاس آئے گا؟ یہ تو تم مجھے بتا دو، کیا تمہارے مائنڈ میں چل رہا ہے؟ اس پر ثنایا کہتی ہے کہ میں اس کو اکیلا چھوڑ ہی نہیں سکتی تھی، لیکن وقت مجھے یہاں تک لے آیا ہے کہ میں اس سے دور خود ہی ہونا چاہتی ہوں، اس کے پاس میں نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے اب ان دونوں کی موجودگی سے ایک دکھ سا ہوتا ہے، اس وجہ سے اب ان کے سامنے میرا بس نہیں چلتا کہ میں ان کو کچھ کہہ سکوں، لیکن اب میں تمہیں یہ بتا رہی ہوں کہ اس طرح سے میں کیسے اپنی زندگی گزاروں گی ایک ایسے انسان کے ساتھ جو صرف اور صرف وقتی طور پر مجھ سے محبت اس وجہ سے جتا رہا ہے کہ وہ میرے بچوں کا باپ ہے، اور وہ مجھے صاف صاف کہہ چکا ہے کہ میں صرف اور صرف تمہیں جو ہے اپنے بچوں کی وجہ سے اس گھر میں رکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے میں کیسے اس انسان پر بھروسہ کر سکتی ہوں؟ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ جس پر سومیہ کہتی ہے کہ تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے، اس طرح سے کرو گی تو تمہارے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا۔ جس پر ثنایا کہتی ہے کہ اگر میرے ہاتھ کچھ بھی نہ لگے تو میں یہ بتا دوں، فبیحہ نے اب مجھے کسی حال کا نہیں چھوڑنا۔ فبیحہ اب جو ٹھان لیا ہے فبیحہ نے وہی کرے گی، کیونکہ اس نے جو ارحم کے دل میں اس طرح سے میرے لیے کھوٹ ڈال دی ہے کہ اب اس کو نکالنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا۔